یہ نہیں کہ نہ نیتی نہ قضا کیتی، ہم تو ملنگ لوگ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہو۔ دجال کے بچے، بندگی کی سب سے خوبصورت شکل جو نبیوں نے دی وہ نماز ہے، تو یہ شکل کہاں سے لے آیا؟ یہ ملنگ پونا کہاں سے لے آیا؟ یہ کڑے، یہ سنگل، یہ جنجار اور یہ گھنگرو اور یہ چھنکاریں اور یہ ننگا ازم اور یہ پلیدی اور یہ ساری کی ساری نجاست اور غسل سے دور رہنا، ناخنوں کو بڑھا لینا، باڑوں کو بڑھا لینا اور ہاتھ کے اندر ڈنڈا پکڑ کے اور گلوں کے اندر جناب علی ٹال ڈال کے یہ کہتے پھرنا تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں، نہ نیتی نہ قضا کی تھی۔ یہ کسی دجال کا دجل تو ہو سکتا ہے، یہ خدا کی بندگی کی نشانی نہیں۔ جو بندہ کہتا ہے اسی منافق نہیں گے، اسی منافق نہیں گے، انہوں یہ گال کرن تو پہلوں ویکھنا چاہیے کہ 40 دن کدے نماز تکبیر اولا نہ پڑھی ہے، جی سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے کہ نہیں، رفع الیدین کر کے ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ باتیں تو ویسے تو تیری بڑی دیر کی چل رہی ہیں، تیرے مسئلے ابھی تک حل نہیں ہوئے، لیکن یہ جو تو رکوع کے بعد کھڑا نہیں نہ ہوتا، اس بار رسول اللہ کا فتویٰ ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاة۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام اتم الرکوع والسجود۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیز دوستو، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے تمام کائنات کے انسانوں کو اپنی بندگی اور اپنی ذات کی عبادت کے لیے وجود بخشا ہے، اور اس بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ نے ہر قوم کی طرف انبیاء بھیجے، اور جس بھی قوم کی طرف کوئی نبی آیا ہے اس نبی نے اپنی قوم کو جو سب سے بہتر بندگی کا، اللہ کی فرما برداری کا، اللہ کی عبادت کا طریقہ بتایا ہے کہ کس کام سے اللہ کی بندگی کا صحیح حق ادا ہو سکتا ہے، اور کون سا کام ہے جسے ہم اللہ کی بندگی کہہ سکتے ہیں۔ ہر نبی نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کے جس خوبصورت طریقے کی دعوت دی ہے، وہ خوبصورت طریقہ کیا ہے جو تمام انبیاء میں مشترک ہے، اور سارے نبی اس لفظ اور اس دعوت کی طرف اور اس فکر کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ وہ بندگی کا طریقہ ہے نماز۔ قوموں نے اللہ کو راضی کرنے کے اپنے بھی طریقے گھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سب باطل ہیں۔ ہر وہ طریقہ جو اللہ کو منانے کے لیے نماز کے علاوہ ہو، جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ میرے پاس بڑی درگاہیں ہیں اور میرے پاس جناب علی اتنے سارے میرے مرید ہیں، اور وہ ہمارے مزار پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سال کے بعد بابا جی کی درگاہ پہ ہم اتنے بکرے دے آتے ہیں اور اپنے بچے ان کی خدمت کے لیے چھوڑ آتے ہیں، لہٰذا بابے ہم پہ راضی، رب راضی۔ یہ طریقہ اگر نماز سے دور کر، اور حقیقت ہے بھی ایسے ہی کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو سمجھتے ہیں کہ مزار پہ ہم حاضری دیں گے، بابا جی راضی ہو جائیں گے اور ہم پہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بندگی کا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، یہ تو کسی نبی نے نہیں بتایا۔ تمام انبیاء نے اللہ کو راضی کرنے کی اور بندگی کرنے کی دعوت دی ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور بندگی کس شکل میں کرنی ہے؟ نماز کی شکل۔ یہ اکیلے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی، بلکہ جتنے نبی آئے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو اسی نماز کی طرف ہی دعوت دیتے رہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پڑھ لیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پڑھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھ لیں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہزاروں نبی آئے۔ بنی اسرائیل جتنے ہیں یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جناب یوسف علیہ السلام ہیں، شمویل علیہ السلام ہیں۔ یہ ہزاروں جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان سے پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے نبی اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے ہیں، اور وہ بندگی کس شکل میں تھی؟ نماز کی شکل۔ انسان جتنا مرضی بڑا جبہ پہن لے، جتنی مرضی بڑی پگڑی باندھ لے، جتنی بہت بڑی مرضی وہ کسی درگاہ کا وہ وہاں کا گدی نشین ہو، اگر اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں تو یہ سب دھوکہ اور فریب ہے بھائی۔ سب سے بڑا اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، میں اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، آل اولاد کو اس ویران بستی میں تیرا گھر بناتے ہوئے اس لیے آباد کر رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ میری نسل نماز پڑھے۔ اب اس سے بڑا کوئی کام نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو نماز پہ لگا دیں، اور اگر آپ سارا کچھ ٹینشن لیتے ہیں، بچوں کے سکول کی، فیوچر کی ان کی ٹینشن لیتے ہیں، اور اگر آپ ان کی نماز کی ٹینشن نہیں لیتے، تو میرے بھائیوں پھر ہم سے بڑا بھی ہماری اولاد کا دشمن کوئی نہیں۔ ہم ابلیس سے بڑے دشمن ہیں اپنی اولاد کے، شیطان سے بڑے دشمن اپنی اولاد کے وہ والدین ہیں جنہیں اپنی اولاد کی نماز کی فکر ہی نہیں۔ بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، فرض چھوڑ رہے ہیں، فجر چھوڑ رہے ہیں، ظہر چھوڑ رہے ہیں، مہمان گھر میں آئے ہیں، بھانجے جمع ہوئے ہیں، بھتیجے جمع ہوئے ہیں، اور یہ چپ کر کے اپنی نماز پڑھنے آ جاتا ہے۔ بچوں کو یہ کہتا ہے نہیں یہ بچوں سے محبت ہے، نہیں، یہ بچوں سے دشمنی ہے، یہ ان سے حسد ہے، یہ ان کے ساتھ کوئی انتقام ہے آپ کا کہ آپ انہیں نماز کی دعوت نہیں دے رہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ مشہور دعا جو ہم سب عموماً نماز میں پڑھتے ہیں، اگرچہ اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نماز کی دعاؤں کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا نماز کی دعوت کے ساتھ تعلق ہے کہ اس دعا میں نماز کی دعوت ہے۔ ہم بطور دعا تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ بطور دعوت ہے۔ وہ کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ اجعلنی، رب اجعلنی، اے میرے رب، مجھے پالنے والے، مجھے روزی روٹی دینے والے، اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا خاص پابند بنا دے۔ اب نبی اپنی اولاد کو بسا ہی اس لیے رہا ہے کہ یہ نماز پڑھے، اور ساتھ یہ دعا بھی کر رہا ہے۔ انسان مسجد کے ساتھ تعلق بھی رکھے اور ساتھ مسجد کو آباد کرنے کا جذبہ ہو، اور مسجد کو آباد کرنے سے مراد کیا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ سال کے بعد مسجد میں رش لگا کے جلسہ کرا دے، اس نے مسجد آباد کر دی۔ بڑے بڑے مہنگے قالین بچھوا دے، اس نے مسجد آباد کر دی۔ مسجد آباد کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس نے خود اور اپنی اولاد کو نماز کا پابند کر دیا، یہ بندہ مسجد آباد کر رہا ہے۔
مسجد بنا دینا مسجد کی آبادی نہیں ہے. مسجد کے محراب میں پتھر لگا دینا، نقش و نگار کر دینا، بلکہ یہ تو قیامت کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے کہ جب لوگ زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم، تم دیکھو گے کہ لوگ نمازوں پہ محنت نہیں کریں گے، نمازیوں سے مسجدیں نہیں بھریں گے، بلکہ مسجدوں میں چونا گچ اور نقش و نگار کرنا شروع کر دیں گے. اور جب تمہیں یہ نظر آئے کہ مسجدوں میں چونا گچ ہو رہا ہے اور نقش و نگار ہو رہا ہے اور جناب بڑی بڑی ٹائلنگ اور مقابلے ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی کبھی آنا ہماری مسجد کو بھی دیکھنا، ہم نے اتنے لاکھ کا پتھر لگا لیا ہے، ہم نے اتنے مہنگے ٹرکش جو ہیں وہ قالین بچھوائے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم اس قسم میں آ جائے تو سمجھو پھر قیامت آنے والی. اور یہ ہو رہا ہے. ہمیں کئی لوگوں نے دعوت دی کہ کبھی آنا ہماری مسجد کے محراب کو دیکھنا. بھائی ہم نے 29 لاکھ کا محراب کے اندر پتھر لگایا. بھائی اگر آپ نے 29 لاکھ روپیہ اگر محراب کے پتھر پہ لگا دیا ہے تو اس سے نماز کا اجر بڑھ گیا ہے. مسجدوں میں چڑیاں بولتی ہیں، پرندے بولتے ہیں، بندے نہیں، اور بتاتے ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ یہ سب ٹشن ہے اور یہ دین دشمنی ہے، یہ کوئی مسجد کی آبادی نہیں. اللہ کو وہ مسجد محبوب ہے جو اگرچہ کچی ہو اس میں نمازی ہوں، سجدہ کرنے والے ہوں، رکوع کرنے والے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اللہ میری دعاؤں کو قبول کر. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ درس دے دیا ہے کہ جو بندہ نماز کا پابند ہے دعائیں بھی اللہ اس کی قبول کرتا ہے. اور سب سے زیادہ ہمارا توہین امیز رویہ جس عبادت کے ساتھ ہے وہ نماز ہے. سب سے زیادہ سستی ہمارے اندر جس عبادت کے حوالہ سے ہے وہ نماز. آپ مجھے یہ بتائیے کہ فرض نماز کے علاوہ ہم سے اور کیا مطلوب ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ نے کہا ہے؟ کلمہ ہے، ایک بار ہے، بس پڑھ لیا کافی ہے. 5 بنیادیں ہیں اسلام کی اور بنیادیں برابر کی ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بنیاد کی حیثیت زیادہ ہو دوسری بنیاد کی حیثیت کم ہو. جتنی حیثیت لا الہ الا اللہ کی ہے اتنی حیثیت نماز کی ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے تو کلمہ بھی بنیاد ہے اور نماز بھی. ایک زبان سے لفظ نکلے، اکٹھے نکلے. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا. 5 بنیادیں ہیں اسلام کے جن پہ اسلام کھڑا. ان میں سے ایک نہیں تو عمارت گر گئی. اور 5 بنیادیں برابر کی، 5 بنیادیں برابر کی. ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فرمایا کلمہ شہادت، دوسرے نمبر پہ نماز، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ اگر اللہ کے گھر کی استطاعت ہو تو حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اور رمضان کے روزے سال میں ایک بار ہے. زکوٰۃ بھی ہر بندے پہ نہیں، اگر کسی پہ ہے تو سال میں ایک بار ہے. حج بھی ہر بندے پہ نہیں، اگر فرض ہے تو زندگی میں ایک بار ہے. باقی رہ کیا گیا؟ نماز. 5 بنیادیں برابر کی ہیں. یہ مسئلہ سن لیں. جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، اس طرح نماز نہ پڑھنے والا بھی مسلمان نہیں ہے. اسی طرح طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے. اگر آپ کے گھر خاندان میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا انہوں نے حج نہیں کیا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان کے جنازے کی فکر کرنے کی، اور انہیں بتا دیجئے. اور میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، اگر آپ کے خاندان دائیں بائیں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو جان بوجھ کے نمازیں نہیں پڑھتا، فرض زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض ہے نہیں جا رہا، آپ مولوی صاحب کو بتائیں جب وہ فوت ہو جائے کہ مولوی صاحب کہ یہ بندہ اس پہ حج فرض تھا، یہ حج کرنے نہیں گیا، یہ میرا چچا تھا، یہ میرا تایا تھا، یہ میرا ممو تھا، یہ میرا خالو تھا، یہ میرا پھپھڑ تھا، یہ میرا دادا تھا، سگا میرا باپ تھا، یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا. آپ پہ فرض اور قرض ہے. تعلق کی بنیاد پہ مولوی کو لا کے کھڑا نہ کریں، اسے گنہگار نہ کریں. اسے بتائیں کہ یہ نماز کا باغی تھا، اس پہ حج فرض تھا، یہ نہیں گیا. میں دیکھتا ہوں کہ کون مولوی آپ کا جنازہ پڑھاتا ہے. آپ مجھے دکھانا
اتنا بے ضمیر کوئی نہیں کہ جس کو یہ علم ہو کہ اس بندے پہ حج فرض تھا، پیسے تھے، اللہ کے رسول نے فرض کیا تھا، اسلام کی بنیاد اس نے گرائی، اور آپ اسے بتائیں کہ اس پہ حج فرض تھا، یہ نہیں گیا، اور پھر وہ آپ کے باپ کا جنازہ پڑھا دے۔ آپ مجھے دکھائیے ایسا بے غیرت کائنات میں کوئی ہو تو مجھے بھی ملوائیے۔ اللہ کی قسم نہیں ملے گا، آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کی عزت بیان نہیں کریں گے، اس جھوٹ کو بول کر کے آپ وقتی طور پہ منڈا ڈال ڈول کے کسی کو لے آئیں گے تاکہ بے عزتی نہ ہو۔ ایک بار بے عزتی ہو لینے دیجئے، ساری نسل سیدھی ہو جائے گی۔ جس نے فرض نماز نہیں، جنازہ فرض ہے، آپ پہ جنازہ پڑھنا فرض ہے؟ نہیں۔ مجھ پہ جنازہ پڑھنا فرض ہے؟ نماز جنازہ فرض ہے؟ نہیں۔ جس نے فرض نمازیں نہیں پڑھی اس کے جنازے کی فکر۔ اسلام کی 5 بنیادیں، اور یہ سب آپ جانتے ہیں، اور سب یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں اور ان پہ اسلام کھڑا ہے، ان میں سے ایک کلمہ ہے، اور بنیادیں 5 برابر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوٹی ہے، کلمہ بڑا ہے، حج چھوٹا ہے۔ حج فرض ہے، وہ چھوڑا تو اسلام سے گیا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام سے گیا۔ نماز جان بوجھ کے چھوڑتا رہا تو اسلام سے گیا۔ زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ نہیں دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، اور تلوار کس کے خلاف اٹھائی جاتی؟ لو منعونی قالا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ایک رسی بھی جو زکوٰۃ کی دیتے تھے نہیں دیں گے تو ابوبکر ان کے خلاف قتال کرے گا، اور قتال تو مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتا، تلوار تو مسلمانوں کے خلاف نہیں نکالی جاتی۔ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ امیر المومنین اگر کسی کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، خلیفہ وقت اگر کسی کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ باغی ہے، غدار ہے، یا اسلام کے کسی فریضے کا منکر ہے تو یہ نماز کے منکر نہیں تھے، یہ زکوٰۃ کے منکر تھے۔ تو کسی چیز کا ایک کا انکاری 5 میں سے اس کے خلاف خلیفہ وقت تلوار اٹھاتا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی ہے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف۔ اسی طرح کلمے کے انکاریوں کے خلاف، جنہیں ہم مرتد کہتے ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھائی، اور جو کلمے کے مرتد نہیں ہوئے، احادیث میں آپ کو لفظ ملے گا مانے انہیں زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے سے مکر گئے ان کے خلاف بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا جرم برابر ہے، جنہوں نے کلمے کا انکار کیا اور جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح نماز کا انکار بھی، یہ تو واضح نص ہے کہ حضور الاسلام کا ارشاد ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، اور جس شخص کی زندگی میں نماز ہی نہیں وہ اپنے کلمے کا خود مذاق اڑاتا ہے۔ پھر ضربیں تقسیمیں بنائی ہوئی ہیں بھی، اس کے میری پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے آگے نہیں ہوتی، بھی تو یہ تو بتا تو پڑھتا ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ نفسیاتی مسائل، مسجدوں سے مسائل، مولویوں سے مسائل ان کو ہیں جو عید کی عید آتے ہیں اور ان باتوں کو نماز چھوڑانے کا، چھوڑنے کا بہانہ بنا رکھے جی ہمیں مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، جی وہ کہتا اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتا اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ لیکن جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو آتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں آج کے جمعہ کی دعوت میں کہ اسلام کی 5 بنیادیں اور 5 کی حیثیت برابر ہے، اور اگر خاندان میں کوئی فوتگی ہوتی ہے علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ بندہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، باقی اس کے دل کے جو ارادے تھے اس کے بارے میں مجھے جانچ پوچھ کی کوئی اجازت نہیں ہے، صرف یہ میں پوچھوں کہ یہ نماز پڑھتا تھا، 5 وقت کی نماز کا پابند تھا، فرض زکوٰۃ دیتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ سال کے بعد جب قربانی آتی تھی تو اللہ کے راستے میں جانور بھی ذبح کرتا تھا۔ یہ بھی اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے کہ یہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا تھا اور جانور ذبح کرتا تھا۔ اس پہ زکوٰۃ فرض تھی تو یہ زکوٰۃ دیتا تھا۔ حج فرض ہوا، اس نے حج کیا، نماز کا پابند تھا، اگر جواب ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ سے بھاگتا تھا، حج نہیں کیا، تو 3 قسم کے اس بندے میں کفر جمع ہے، اور اس کی جنازہ کی فکر ہے، اور میں آ کے رو کے دعائیں کراؤں کہ کان یشہد اللہ الہ الا اللہ
وکان یشهد ان محمدا عبدک ورسولک تخلی من الدنیا واهلها جئنا شفاعا فاغفر له۔ اللہ یہ مومن بندہ، پکا مسلمان بندہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، تیرے نبی کی دعوت کو قبول کرنے والا، اسلام کی بنیادوں پہ ایمان یقین رکھنے والا، ان تمام بنیادوں پہ عمل کرنے والا، اللہ آج مر کے تیرے دربار میں پہنچا ہے، ہم اس کی درخواست کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم اس کی دعا کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے۔ تو میں جنازے میں کھڑا جھوٹ نہیں بول رہا، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ تو نمازیں پڑھتا ہی نہیں تھا۔ تو کم از کم اپنی شناخت کو تو سیریس لینا چاہیے۔ نماز میرے آپ کے مسلمان ہونے کی شناخت ہے۔ پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے، اور سب سے زیادہ غیر سنجیدہ ہم نماز کے بارے۔ جس گھر کے اندر اسلاف کہا کرتے تھے کوئی بدکار ہو تو برکتوں کی چادر اکٹھی کر لی جاتی، بیوی خیانت کرتی ہو تو برکتوں کی چادر اکٹھی کر لی جاتی، یا گھر کے اندر کوئی بے نمازی ہو، 3 جرم جس کے گھر میں ہو اس کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ کوئی بدکار ہو، بدکاری پیسہ کھا جاتی، اجڑ جاتے ہیں گھروں کے گھر۔ ان تینوں جرائم کو امت کے بزرگ صلحاء اسلاف اکٹھے بیان کیا کرتے تھے، اکٹھا ذکر کیا کرتے تھے کہ کسی گھر میں بدکاری ہو، یا عورت خائن ہو، دا لگاتی ہو، خامن سے جھوٹ بولتی ہو، چوری چھپے، بغیر پوچھے ضائع کرتی ہو، کھلاتی ہو، اسراف زیادتی کرتی ہو، تو اس خائنہ عورت کی وجہ سے بھی پورے گھر والے نیک ہو جائیں، جتنا مرضی پیسہ آئے تو برباد ہو جاتا ہے بندہ۔ اور تیسرا، کسی گھر میں بے نمازی ہو، اس بے نمازی کی وجہ سے بھی، بلکہ امت کے اندر تو اتنے، پہلے میں یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہا تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بھی یہ کیا ہے کہ وذکر فی الکتاب اسماعیل، کہ حضور آپ اس کتاب قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کریں۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اسماعیل وعدوں کو سچا کرنے والا رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے جناب اسماعیل علیہ السلام، اور زکوٰۃ کا یعنی پاک رہنے کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو نماز کی دعوت دی اور کہا کہ یہ نماز برائیوں سے روکتی، جب نماز کا عرفان ہو، اللہ سے مناجات ہو، دل پہ نور اترے اور نماز پڑھنے کی طرح پڑھی جائے۔ میں آگے جا کے وضاحت کر رہا ہوں۔ تو وہ قوم کیا کہنے لگی؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب یہ تیری نماز حکم دے رہی ہے کہ ہم برائیاں چھوڑ دیں، وہ کام چھوڑ دیں جو ہمارے ماں باپ ہمیں سکھا کر کے گئے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو نماز کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی اللہ نے دی تو کیا فرمایا؟ فاستمع لما یوحیٰ، اے میرے موسیٰ میری بات غور سے سن، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ میری عبادت کی سب سے خوبصورت شکل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، پھر نماز پڑھنا۔ یہ نہیں کہ نہ نیتی نہ قضا کیتی، ہم تو ملنگ لوگ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہو۔ دجال کے بچے، بندگی کی سب سے خوبصورت شکل جو نبیوں نے دی وہ نماز ہے، تو یہ شکل کہاں سے لے آیا؟ یہ ملنگ پونا کہاں سے لے آیا؟ یہ کڑے، یہ سنگل، یہ جنجھار اور یہ گھنگرو اور یہ چھنکاریں اور یہ ننگا ازم اور یہ پلیدی اور یہ ساری کی ساری نجاست اور غسل سے دور رہنا، ناخنوں کو بڑھا لینا، باڑوں کو بڑھا لینا، اور ہاتھ کے اندر ڈنڈا پکڑ کے اور گلوں کے اندر جناب علی ٹال ڈال کے یہ کہتے پھرنا تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں، نہ نیتی نہ قضا کیتی۔ یہ کسی دجال کا دجل تو ہو سکتا ہے، یہ خدا کی بندگی کی نشانی نہیں۔ نبی کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا فرما رہے سورۃ طٰہٰ میں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں اور تجھے میں اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں، بندگی کی دعوت دے۔ اب بندگی تو نے اپنی مرضی سے نہیں کرنی، بلکہ بندگی کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ اقیم الصلاۃ، تو نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی۔
جی ہم تو نہاتے نہیں ہیں، ہماری دل کے اندر ہے، ہماری بہت لامکاں تک رسائی ہے جناب علی، یہ ہوت لاہوت کے مقامات ہیں جی، یہ دل کی باتیں ہیں جی، تم جاہلوں کو کیا پتہ ہے؟ اس طرح کے سارے باطل ہتھ کنڈے یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سگریٹیں پی جا رہی ہیں اور غیر کے دیاروں کے طواف کیے جا رہے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ بھی یہ بندگی کی بڑی خوبصورت شکل ہے، یہ بندگی کی بڑی خوبصورت شکل، اور اس سے بہتر تو شکل کسی کے پاس ہے نہیں، بھی تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تمہیں کیا پتا بزرگ کیا ہوتے ہیں، بزرگ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوتے ہیں، تمہارے پاس بزرگ نہیں۔ بھئی نبیوں نے جس طریقے سے بندگی کی ہے اس بندگی کے علاوہ قبول ہی کچھ نہیں، اور وہ بندگی کیا ہے؟ نماز، اور وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر وہ کسی شخص کے پاس نہیں، اس کا تو اسلام سے تعلق نہیں، ہم اس کی دوسری تیسری چیزوں کا کیا کروں جو ویسے ہی اسلام کے خلاف۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو کس چیز کی دعوت دی؟ بندگی کی، اور بندگی کی شکل ان کے سامنے کیا رکھی؟ نماز۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی ریاضت، اللہ کو منانے کا طریقہ، اللہ کی بندگی، اللہ تعالی کے سامنے جھکنا، اسے راضی کرنا، اس کی علامت، اس کی نشانی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ انبیاء نے اپنی اولادوں کو بھی سکھائی ہیں، اور اوتھی رکھ دو بیٹے، کرسی اوتھی رکھ دو، اوتھی رکھ دو، یہ منع ہے، جمعے وچ سیراں تو ننگ کے ہونا منع ہے، جرم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، گناہ ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، سارے بزرگ ہمارے لائق تکریم ہے، لیکن مسئلہ سن لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ آپ پڑھا رہے تھے تو ایک بندہ گردنیں پھلانگ کے آگے آیا، آپ بھی ایسا بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کریں، یہ مسئلہ سنیں، حدیث سنیں، اس پہ عمل کریں، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، حدیثیں ہمارے لیے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور یہ بات بھی یاد کر لیں، حدیث سننے کے بعد اگر کوئی بندہ غصہ کرتا ہے تو اس کا غصہ عظیم اختر پہ نہیں ہے، رسول اللہ پہ، اور جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، حدیث میں آتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی۔ ہمارے اہل حدیثوں میں یہ بھی مسئلہ ہے جی، ہمیں یہ دیکھ کے مسئلہ یاد آ گیا، او اللہ کے بندو شکر ادا کرو کہ کسی نے تو سمجھا دیا۔ حدیث سنیے کہ رحمت کائنات خطبہ جمعہ ارشاد فرما، ہاں انتظامی امر والے کو استثناء، یہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ اگر کوئی شخص انتظام دیکھ رہا ہے، اسے کسی سوچ کی وجہ سے اٹھنا پڑ گیا، پنکھے کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے، کسی چیز کو چیک کرنے کی وجہ سے، اسے حضور نے استثناء دیا، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبہ میں بھی، عید کے خطبہ میں بھی اٹھ کے، ان کی کچھ ڈیوٹیاں تھیں، وہ سب کے انتظام کی، یہ مسئلے کی نوعیت ساری سمجھ لیجیے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دوران اگر کوئی گردنیں پھلانگ کے آتا ہے، اتخذ جسرا الی النار، جو بندہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آتا ہے وہ جہنم کی طرف اپنا پل بناتا ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، ہمارے ہاں دین سے دوری کی بنیاد پہ بہت زیادہ ضدیں آئی ہوئی ہیں، مسائل سیکھنے میں ہمارے اندر ایک تو علم نہیں، دوسرا بتانے والے بھی نہیں، تیسرا پھر ان کے اوپر ایک ڈراؤنا اور ایک پورا تحکم ہے منوپلیوں کا۔ جب تک یہ سارے روب اور سارے دبدبے کریش نہیں ہو جاتے، تب تک حق آواز نہیں ممبر سے آ سکتی بھائی۔ بلکہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کہا تھا جس نے نمازیوں کے سر پھلانگے تھے، فرمایا اجلس فقد آذیت، بھائی یہاں ہی بیٹھ جا، تو نے مجھے بہت تکلیف دی۔ یہ وہاں نوٹ کر لیں، جہاں بیٹھیں جگہ ملے آج وہاں بیٹھ جائیں۔ یہ سب کے لیے مسئلہ ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی، سوائے اس شخص کے جس نے انتظامی کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے۔ یہ مسئلے کی نوعیت ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ فرض ہے، جمعے کے درمیان سکون سے بیٹھنا فرض ہے، جمعے کا خطبہ یہ بندگی اور عبادت ہے، اور اس کو توجہ سے سننے کا اتنا مقام ہے کہ انسان جو قدم پیدل اٹھا کے آیا ہے، اس میں ایک قدم کے عوض میں اللہ سال کے روزوں اور سال کے نفلوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح آپس میں بات کرنا منع ہے، سوائے خطیب کے، یہ بھی استثناء اصل ہے کہ وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھی آپ بیٹھ جائیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بندے کو کہا کہ بھی بیٹھ جاؤ۔ تو خطیب
کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے، کسی کو بلا بھی سکتا ہے، مخاطب بھی کر سکتا ہے۔ عام بندے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خطبہ جمعہ میں کہ جو دو بندے آپس میں کانا پھونسی کرتے خطبہ جمعہ کے دوران، وہ اجر لینے کی بجائے گناہ لے کے لوٹتے، گناہ لے کے لوٹتے۔ قولوا قولا سدیدا، میں یہاں آپ سب ساتھیوں کو دعوت دے رہا ہوں، اصلاح کی طرف آئیں، خیر کی طرف آئیں، اپنی مسجدوں کو نمونہ بنائیں، آئیڈیل بنائیں، اس دعوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگلی نسل دین سے بہت دور جا رہی ہو یہ رہا ہے عمومی طور پہ، الا ماشاء اللہ ہماری مسجدوں کے جو بیچارے مسکین قسم کے خطیب ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کس بات کو محسوس کرتے ہیں، اس طرح وہ نہیں جاتے، اور ہم کہتے ہیں آئین جمع مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، بات وہ جو کھل کے کی جائے۔ تمام نبیوں نے اپنی اولادوں کو، اپنی قوموں کو کس چیز کی دعوت دی؟ نماز کی۔ میں نے بڑا واضح مسئلہ بتا دیا کہ جو بندہ اپنی اولاد کو نماز کی دعوت نہیں دیتا وہ اولاد کا دشمن، وہ اولاد کا دشمن ہے۔ اولاد گھر میں کھیل رہی ہے، سوئی ہوئی ہے، چھوڑ کے چلا گیا ہے، اولاد کا دشمن۔ اور اگر گھر میں کوئی بے نمازی ہے، اللہ نہ کرے دنیا سے چلا گیا ہے، جس نے جنازہ پڑھانے آنا اسے بتاؤ یہ بے نمازی تھا، بلکہ اس کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، اس پہ زکوٰۃ فرض تھی دیتا تھا کہ نہیں، یہ اس پہ حج فرض تھا یہ حج پہ گیا کہ نہیں، رمضان کے جان بوجھ کے روزے تو نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ رمضان گزرا، ٹھنڈا میٹھا رمضان تھا، جنہیں نئی توفیق ملی انہوں نے نہیں رکھے۔ دوستو بہت زیادہ لمبی چوڑی چیزیں ہم سے مطلوب نہیں ہیں، لوگوں نے اپنے مرشدوں سے تعلق کے طریقے اپنی مرضی سے گھڑ لیے ہیں جو باطل ہیں۔ یہ جی جمعہ رات کو ڈھول بجاتا ہے، ہر جمعہ رات کو کیا بجتا ہے جی؟ یہاں ڈھول بجتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بندگی ہو رہی، تو یہ بندگی کی شکلیں قبول نہیں ہیں۔ بندگی کی، اللہ کو پوجنے کی، ماننے کی سب سے خوبصورت شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کے اندر ਭਾਈ ਘੰਟਾ ایسے گالتے لایا بھی جتھے جگہ ملے اتھے بہ جائیدا ہے، کیوں تسی آدھا جمعہ خراب کر رہے ہو، میرا جمعہ بھی خراب کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سر پھلانگ کے آتا ہے دوزخ کی طرف جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ میں نے پہلے بھی یہاں یہ مسئلہ میرے خیال میں بیان کیا ہے، جو بھائی پیچھے سے آتا ہے اس کو ہاتھ کے اشارے سے آپ روک دیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں پیچھے۔ یہ سارے 50-60 سر پھلانگ کے کیوں آپ آگے آ رہے ہیں؟ یہ اگر جمعے پڑھ رہے ہیں یہی مسئلہ نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا؟ جمعہ کے خطبہ میں جس رسول نے جمعہ فرض کیا ہے، جمعہ کا خطبہ فرض کیا ہے، اسی رسول نے یہ بتایا ہے کہ جمعہ کے دوران آپ لوگوں کے سر پھلانگ کے آگے نہیں آ سکتے، الا یہ کہ کوئی آپ کو مجبوری، یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ انتظامی امور طے کر رہے ہیں، بجلی کی وجہ سے، پانی کے انتظام کی وجہ سے، یا دوسرے تیسرے کسی مسئلے کی وجہ سے آپ کو اٹھنا پڑ گیا، سر دست آئیں آپ نماز کی طرف آئیں۔ انبیاء نے اپنی قوموں کو، اپنی اولاد کو نماز کا پابند کیا ہے اور نماز کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جناب نوح علیہ السلام اوپر کو چلے جائیں، قرآن مجید میں ان نبیوں نے جب انبیاء نے اپنی اقوام کو اللہ کی طرف بلایا تو بلا کے اللہ کی طرف یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اور اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور بندگی کرنے کی شکل کیا رکھی ان کے سامنے؟ نماز۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 6 سال نہانے سے نہ نہاؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ناخن نہ کٹواؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بال نہیں مونڈو گے، مونچھیں نہیں کٹاؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ 25 من لوہا گل میں ڈال کے پھرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ دھوپ میں کھڑے رہو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹا لٹکو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم شادی نہیں کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی جو شکل بتائی گئی وہ کیا تھی؟ نماز۔ اور انسانوں کے حقوق میں سے یہ تھا کہ کسی کا حق نہیں کھانا، زکوٰۃ دینی ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور کسی کا حق تم نہیں کھا سکتے۔
اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو سب سے زیادہ خوبصورت جو بندگی کی شکل دکھائی اور دعوت دی وہ نماز تھی. اور جس قسم کی نماز اللہ نے ہمیں دے دی اور جتنی عزت عظمت کے ساتھ ہمیں دی، اور ایک نماز پڑھنے سے جتنا اجر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دیا، اتنا تو کسی دوسرے کے لیے نہیں. جتنی قومیں ہم سے پہلے گزری ہیں ان کے لیے یہ اجر نہیں تھا جتنا اجر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تو اللہ نے یہ نمازیں کم کرتے کرتے 5 کر دیں، اور جب 5 ہوئیں تو آواز دی گئی ثم نودی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن لکھی ہمارے ہاں 50 جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب 5 پڑھی ہیں تو لکھی کتنی گئی 50. تو ایک نماز اگر جماعت سے پڑھ لے گی تو اس کا اجر 27 سے 29 گنا تک بڑھ جائے گا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ 40 دن من صلی 40 یوما، جو بندہ 40 دن نماز تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر اولا کا مطلب ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ جو شخص نماز پڑھ لے گا اللہ تعالی اس بندے کو 2 قسم کے پروانے عطا فرمائیں گے. 40 دن نماز تکبیر اولا کے ساتھ. جو تکبیر اولا کا مطلب کیا ہے؟ جب تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہتا ہے نا اس کو کہتے ہیں تکبیر اولا. اور جب وہ تکبیر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نفل نماز نہیں ہوتی. بعض لوگ پیچھے آ کے سنتیں نہیں دیتے ہیں، سنتیں نہیں ہوتی. اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت کہہ دی گئی تو جس نماز کے لیے اقامت کہہ دی ہے اس کے علاوہ اب دوسری نفل نماز کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور فرضوں کے بعد، فجر کے فرضوں کے بعد نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے. جس رسول نے یہ فرمایا نہیں پڑھ سکتے، اسی رسول نے اجازت دی ہے کہ اگر سنتیں رہ گئی ہیں فجر کی تو وہ فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اسی رسول نے فرمایا کہ فجر کے بعد سنتیں اگر رہ گئی، اور فجر کی سنتیں فرضوں کے دوران نہیں پڑھ سکتے کہ جب فرض کھڑے ہو جائیں تکبیر اولا ہو جائے، اللہ کہ انسان سجدے 2 کر لیے، وہ پتہ ہے تشہد پڑھ کے میں مل جاؤں گا، اگر اس سے پیچھے ہے تو سلام پھیرے اور فرضوں کے ساتھ مل جائے اور سلام پھیرنے کے بعد فرض پڑھ لے. تکبیر اولا یہ پہلی جو تکبیر ہے، یہ تکبیر جب باندھے امام تو اس وقت بندہ صف میں کھڑا ہو، اسے کہتے ہیں اس بندے نے تکبیر اولا پالی ہے. تو 40 دن جو بندہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے اللہ اسے 2 پروانے جاری فرماتے ہیں. کتنے؟ 2. نمبر 1، اللہ تعالیٰ اسے براءۃ من النار، آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیتے، یہ بندہ آگ سے آزاد ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کوئی بندہ اپنی آگ سے آزادی کے لیے یہ کام بھی نہیں کر سکتا؟ کون سی مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولا سے نہیں پڑھ سکتے. وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اور دوسرا پروانہ اللہ اسے جاری کرتے ہیں کہ یہ بندہ منافقت سے پاک ہے. جو بندہ کہتا ہے اسی منافق نہیں گے، اسی منافق نہیں گے، انہوں یہ گل کرن تو پہلوں ویکھنا چاہیے کہ 40 دن کدے نماز تکبیر اولا نہ پڑھی ہے. غور کرنی چاہیے. اچھا بھی یہ بڑا مشکل ہے، سنیے. محمد بن سماع بہت بڑے امام، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ نے دین کی خدمت بھی لی. فرماتے مکثت 40 سنہ لم تفتنی التکبیر الاولی مع الامام، 40 سال تک لم تفتنی التکبیر الاولی مع الامام، امام کے ساتھ تکبیر اولا میری فوت نہیں ہوئی. ہمیں بڑے کام ہیں، دوزخ سے بچنا کوئی کام نہیں،
جنت حاصل کرنا کوئی کام نہیں. قدم قدم پہ مسجدیں ہیں, نہیں پڑھتے نماز. 40 سال تک میری تکبیر اولا, محمد بن سماع, یہ جو بڑے بزرگ ہیں ان کی سیرتوں پہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے میں بات رکھوں گا انشاءاللہ. ہاں, ان 40 سالوں میں ایک دن میری تکبیر اولا رہی, الا یوم ماتت امی, اس دن میری ماں فوت ہو گئی تھی. ففاتتنی صلاۃ واحدہ فی الجماع, اس دن میری ایک نماز جماعت سے رہی جس دن میری ماں فوت ہوئی. اور اس کا بھی افسوس تھا کہ ماں کا فوت ہونا تو میرے اختیار میں نہیں, نماز کا فوت ہونا تو میرے اختیار میں ہے, اس سے تو میں بچ سکتا تھا. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ رحمتن واس, بہت بڑے امام, مدینہ کے تمام صحابہ کی اولاد کے استاذ, مسجد نبوی کے مدرس, رئیس, بادشاہوں کے رشتے آئے نہیں کیے, بیٹی نہیں دی, صحابہ کی اولاد, ان کے داماد, مسجد النبوی شریف میں زندگی گزاری. فرماتے ما فاتتنی التکبیر الاولی منذ 50 سنہ, 50 سال میری زندگی میں لگاتار ایسے ہیں کہ 5 نمازوں میں سے ایک نماز بھی میری تکبیر اولی کے بغیر نہیں. یہاں جمعے کے اندر بھاگ کے آ کے رلتے ہیں, تماشا بنایا ہوا ہے, تکبیر ہو جاتی, گھروں سے اوپر والے اسپیکر چلا دیتے ہیں, آ کے کہتے ہیں جی جمعہ پڑھ کے آئے. میرے دوستو, یہ جو میں آپ سے سختی کر رہا ہوں, یہ جو تلخی کر رہا ہوں, مجھے کیا پیسے ملنے اس کے, مجھے کیا فائدہ ہے؟ یہ جو میں بلک رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کئی کہیں گے کہ اس نے ڈانگ موٹے پہ رکھی ہوئی ہے, میں بھی میٹھی میٹھی باتیں کروں, ہوں کروں, آپ کہیں کیا بات ہے. بھی مجھے تو معلوم ہے کہ سرجری ہوگی بھائی, حالات کافی خراب ہیں, مسجدیں بنانے والوں کی اولادیں بے نمازی. جاؤ جائزہ لو, اعلان ہے میرا, میرے اعلانیہ درس ہیں رمضان کے ماہ مقدس میں, اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, کہ کتنی آپ کی شہر کی مسجدوں کے صدر ہیں, ان کی اولادیں نماز نہیں پڑھتی. بھی صدر صاحب کیا مجبوری ہے مسجد کی صدارت کی؟ یہ صرف آکڑ دکھانے کے لیے, یہ تمغہ لینے کے لیے, یہ شہرت کے لیے, یہ چودراہٹ کے لیے؟ اگر تمہاری اولاد نماز ہی نہیں پڑھ رہی, اصل میں نماز پڑھانا یہ حکومت کی ذمہ داری, اور کوڑے مارنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ ایسا بندہ تا حیات قید کر دیا جائے, جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جائے, اور اس سے توبہ کروائی جائے, نہ توبہ کرے تو پھر اس کی گردن ماری جائے اگر وہ مستقل نماز کا انکاری ہے, نماز نہیں پڑھتا. تو یہ فقہا کا فتویٰ ہے, اور سب سے نرم فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, جو میں نقل کر رہا ہوں. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, کتنے سال سے؟ 50 سال سے تکبیر اولی نہیں رہی. امام وکی ابن الجراح امام شافعی کے استاد ہیں. شکوت الی وکی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وکی اپنے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے, وہ مجھے فرمانے لگے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے, اللہ تیرا حافظہ تیز کر دے گا. تو بادام کھانے سے, دیسی گھی پینے سے حافظہ تیز نہیں ہوتا بھائی, حافظہ تیز ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے. اور سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے. یہ امام وکی کیا فرماتے ہیں, کان العامش, امام عامش حدیث کے بہت بڑے امام, سلیمان ابن مہران, ان کا تذکرہ, ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں تو تمام دنیا کے بڑے بڑے قطب اور غوث آپ کو نظر آئیں کہ وہ امام عامش رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اتنے بڑے حدیث کے امام. امام جرا فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں قریبا من 70 سنہ لم تفتہ التکبیر الاولی,
کہ ہم نے دیکھا ہے ہم سے پہلوں نے اور ہم نے کہ 70 سال تک ان کی تکبیر اولا نہیں رہی. جنہوں نے جنت لینی بھائی، جو اپنی جنت کے حوالے سے غیر سنجیدہ ہے وہ نمازوں کے حوالے سے بھی غیر سنجیدہ ہے. میرے چیخنے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کم از کم مجھے فرق پڑے گا کہ میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی. اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ کم از کم 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اللہ منافقت سے پروانہ دے دے برات کا کہ بندہ منافق نہیں ہے. اللہ دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دے. ابراہیم تیمی یہ بہت بڑے امام، یہ فرمایا کرتے تھے اذا رأیت الرجل یتہاون فی التکبیر الاولی فاغسل یدک منہ. جب تم دیکھو کہ یہ بندہ جان بوجھ کے تکبیر اولا میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے لیکن تکبیر اولا میں کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے. ایسا بندہ تم سے سلام لے لے تو سلام لے کے ہاتھ دھویا کرو. ہم کہاں کھڑے بھائی؟ باتیں ایسی کرتے ہیں جس طرح مسجد نبوی کے سارے منار انہوں نے تعمیر کیے ہوئے. پورا دین ایسے آسمان تک لے جائیں گے جی. مجھے بڑی فکر ہے جی، مسلک کی بڑی فکر ہے. نماز کی فکر کس نے کرنی بھائی؟ میرے اندر مسلک کی غیرت ہے، نماز کی تیرے اندر غیرت نہیں. جلسے تو کرتا ہے، نمازیں پڑھتا نہیں. تیرے جلسے یہ غیرت ہے؟ جلسے کہ جن کا جلسہ کر کے آیا انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، جلسے کی وجہ سے تیری نماز بھی رہ گئی، اور یہ مسلک کی غیرت ہے. ساری رات جلسہ اور فجر کی نماز. جاؤ لکھو نوٹ ہے، چیلنج ہے، کلپ لے لو، نکالو، لگاؤ. 1000 سال کا جلسہ ایک دن کی فجر کی نماز کا مقابلہ نہیں کرتا. کوئی دلیل ہو تو لے کے آؤ. اگر جلسے کی وجہ سے آپ کی فجر رہ گئی ہے، میں اعلانیہ کہتا ہوں آپ کو وہ جلسہ چھوڑ دینا چاہیے. فجر نہ چھوڑیں، چونکہ فجر چھوڑنا یہ منافقت کی نشانی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 نمازیں منافق پہ بڑی بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. اگر آپ فجر کی نماز میں سستی کر رہے ہیں تو آپ کس طرح بات بات پہ کہہ سکتے ہیں میں تو منافق نہیں، اسی کو منافق لوگ ہیں یارو، لوگ منافق ہی بہت ہو گئے نے. جی میں فجر دی نماز نہیں پڑھتا پھر میرے تو بڑا منافق کون ہے بھائی؟ جی میں عشاء دی نماز نہیں پڑھتا، میں کتنا کہہ رہے ہیں کہ لوگ بڑے منافق ہیں، اس دور میں حالات بڑے خراب ہیں، سگے بھائی منافق ہیں، باپ منافق ہے، بھائی منافق ہے. دوست رسول فرما رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز جس پہ بھاری ہو منافق ہے، عشاء کی نماز جس پہ بھاری ہو وہ منافق ہے. 40 دن تکبیر اولا سے جو نماز پڑھ لے اس کے بارے یہ کہا جا سکتا ہے یہ منافق نہیں ہے. جس نے یہ کام نہیں کیا وہ کس طرح کہہ سکتا ہے میں منافق نہیں ہوں بھائی؟ اور بڑا اہم مسئلہ، جمعے کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ بھی 2 احادیث سن لیں. جو نماز کے اندر 2 چیزوں میں سکون بڑا ضروری ہے، یہ بات سیکھ لیں. جملوں کے اندر، نماز کی ادائیگی کے اندر، کلمات کے اندر سکون فرض ہے، اور حرکات کے اندر سکون فرض ہے. جملوں کے اندر کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم. جملوں میں سکون فرض ہے. اس کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. کبھی کسی نے کسی بندے سے معافی مانگنی ہو تو اس طرح کہا ہے میں نے معاف کر دے، 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 اس طرح معافی مانگی؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی اس طرح معافی مانگ؟ تو پھر ہم اللہ سے کیوں کہتے ہیں اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک قسمک وتعالی جدک لا الہ الا انت؟ ہم اللہ سے کیوں یہ کہتے ہیں؟ تو جملوں میں سکون فرض ہے. کلام میں اگر توہین ہو تو یہ اگلے بندے کی توہین ہوتی ہے، نوٹ کر لیں. جملوں میں اگر تمسخر ہو تو یہ اس کا تمسخر ہوتا ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور نمبر 2 حرکات میں سکون فرض ہے. الفاظ میں سکون فرض ہے اور حرکات میں سکون فرض ہے. رسول رحمت علیہ السلام کا ارشاد ہے اتم الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے کو پورا کرو. مسند احمد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. صحابہ کرام فرماتے ہیں صلینا خلف رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو وہاں ایک شخص بھی نماز پڑھ رہا تھا. بعد میں اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ سائڈ پہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اور جب اس نے رکوع کیا تو اس نے لم یقیم صلبہ،
رکوع کے بعد اپنی پشت کو سیدھا کھڑا نہیں ہوا، رکوع کر کے سکون کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، بلکہ رکوع کیا، تھوڑا سا اوپر کو آیا اور سجدے چلا گیا۔ مسئلہ سمجھا گیا؟ رکوع کیا، رکوع کر کے سکون سے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ رکوع کر کے تھوڑا سا اوپر کو اٹھا اور سجدے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت یہ سن لو، لا صلاۃ لمن لم یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، جس بندے نے رکوع کرنے کے بعد اپنی پشت کمر بالکل سیدھی نہ کی اور دو سجدوں کے درمیان جو بندہ سکون سے سیدھا ہو کے نہ بیٹھا، حضور کا فتویٰ ہے اس بندے کی نماز ہوئی نہیں۔ مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، 871 ابن ماجہ کا نمبر ہے حدیث کا، صحیح حدیث۔ جس سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے کہ نہیں، رفع الیدین کر کے ہوتی ہے کہ نہیں، یہ باتیں تو بحثیں تو تیری بڑی دیر کی چل رہی ہیں، تیرے مسئلے ابھی تک حل نہیں ہوئے، لیکن یہ جو تو رکوع کے بعد کھڑا نہیں نہ ہوتا، اس بار رسول اللہ کا فتویٰ ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو سجدوں کے درمیان نہیں نہ بیٹھتا، حضور کا فتویٰ ہے کہ نماز۔ اگلی حدیث سنو، وروا ابو یعلا موصلی، ان کی مسند ہے، مسند ابو یعلا، اس میں یہ حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا لم يتم ركوعا وينقر في سجوده وهو يصلي، ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے رکوع پورا نہیں کیا، رکوع میں گیا فوراً اٹھ گیا، پورا اٹھا نہیں فوراً سجدے چلا گیا، سجدہ سکون سے نہیں کیا، بیٹھ گیا، بیٹھا سکون سے نہیں فوراً سجدے چلا گیا۔ میں نے کہا جملوں میں سکون اور حرکات میں سکون۔ یہ رکوع صحیح پورا نہیں کیا، تھوڑا سا رکوع میں گیا، پورا نہیں جھکا، پورا کھڑا نہیں ہوا، فوراً سجدے چلا گیا، سجدے سکون میں نہیں گیا، سکون سے نہیں سجدہ کیا، درمیان میں بیٹھا ہی تھا، پھر سجدے چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو ما آتا ھذا علی ما هو علیہ لما آتا علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اسی طرح نمازیں پڑھتے پڑھتے مر گیا، لوگوں یہ محمد الرسول اللہ کے دین سے محروم مرا، اسے جو موت آئی وہ محمد الرسول اللہ کے دین پہ نہیں آئی، بلکہ اسے محمد الرسول اللہ کے دین کی مخالفت پہ موت آئی۔ کس بندے کی بات ہو رہی؟ جو رکوع کے بعد سکون سے، جو سجدوں کے درمیان سکون سے۔ صحیح حدیث۔ ایک اور حدیث سن لیں، بات مکمل کرتے۔ یہ اس کے سوء خاتمہ کی، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو بدبخت ہے، اسلام سے باہر نا، وہ تو میں نے وضاحت کر دی، اس نے تو اسلام کی عمارت گرا دی ہے۔ من ہدم فقد ہدم الدین، حضور نے فرمایا نماز اسلام کی وہ بنیاد ہے کہ جو اسے گرا دیتا ہے وہ پورے اسلام کو گرا دیتا ہے، اس کے پاس اسلام باقی نہیں بچتا۔ اللہ اکبر۔ یہ طبرانی شریف میں بھی ہے، جس میں ہے کہ غیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محروم مرا ہے، 3840 نمبر ہے حدیث کا۔ مسند یعلا میں بھی ہے، مسند یعلا میں یہ 7184 نمبر ہے روایت کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت بھی یہی کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا جو طریقہ نقل فرماتی اس میں سکون ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی اذا رفع راسہ من الرکوع لم یسجد حتی یستوی قائما، فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر دیکھا کہ آج جب رکوع سے کھڑے ہو جاتے تو سجدے نہ جاتے جب تک کہ سکون سے رکوع کے بعد کھڑے نہ ہو جاتے، حتی یستوی قائما، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ وکان اذا رفع راسہ من السجدۃ لم یسجد حتی یستوی جالسا، جب سجدہ کر لیتے تو جب تک سجدے کے درمیان سکون سے بیٹھ نہ جاتے تب تک دوسرا سجدہ نہ کرتے۔ پتہ نہیں کس چیز کی جلدی۔ جو لوگ آپ کے دائیں بائیں تیزی کرتے ہیں ان کو یہ حدیثیں سنائیے میرے بھائیوں، یہ آپ کا قرض فرض ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، اس نے رکوع پورا نہیں کیا، رکوع صحیح طرح نہیں کیا، سجدہ صحیح طرح نہیں کیا۔ ایک ہے رکوع سجدہ صحیح طرح نہ کرنا، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ ایک ہے رکوع سجدے کے درمیان سکون سے بعد میں نہ بیٹھنا، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ فتویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس نے سجدہ صحیح نہیں پورا نہیں کیا، رکوع پورا نہیں کیا،
قال له حذیفہ ما صلیت، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے نماز پڑھی نہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولو مت مت علی غیر الفطرۃ التی فطرها اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اگر تو اسی طرح نمازیں پڑھتا پڑھتا مرا تو رسول کی سنت کی دشمنی پہ مرا، دین کے خلاف تجھے موت آئی، اسلام پہ موت نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے دین سے محرومی پہ تجھے موت آئی۔ صحابہ کی تربیت بھی یہی تھی۔ اور یہ حدیث سن لیجئے آخری، وروى احمد جو مسند احمد میں ہے، ان طلق بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها، جو بندہ سجدے کر کے درمیان میں نہیں سکون سے بیٹھتا اور رکوع کرتا ہے، رکوع کے بعد سکون سے کھڑا نہیں ہوتا، لا ينظر الله الى صلاة عبد، اللہ اس بندے کی نماز کو دیکھتے ہی نہیں۔ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم، نماز کا وضو اچھے طرح نہ کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، نماز کی طرف بھاگ کے آنا یہ منع ہے۔ دوستو میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے اپیل کر رہا ہوں، یہ چسکوں مسکوں سے باہر نکل آئیں، آپ دین سیکھنے کی طرف آ جائیں۔ میں آپ کو بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، غنیمت جانیے، ان باتوں کو غنیمت جانیے، ان مجلسوں کو غنیمت جانیے۔ اور بالآخر ہم نے جب یہ آواز لگائی اور اٹھائی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اب تو ہم نے بھی بلا ارادہ بالقصد جلسوں کا جلوسوں کا جس میں صرف چسکے ہیں اور عوامی رش ہے، دین نہیں، ہدایت کی بات نہیں، الحمدللہ بائیکاٹ کیا ہوا۔ درس قرآن ہو، 10 بندے بھی بیٹھے ہوں، مسئلہ سمجھا کے آئیں، ہمیں جانے کا مزہ آئے، انہیں آ کے سننے کا لطف آئے۔ اپنے جمعے کو قیمتی بنائیں، اور یہ جو جمعے میں آخر تک آتے رہتے ہیں یہ سن لیں کہ جمعے کے دن جو جمعے کے خطبے سے رہ گیا، جمعے سے رہ گیا، بہت بڑی خیر سے رہ گیا، 7 دنوں کے گناہ جو اللہ نے بخشنے تھے محروم ہو گیا، ہزاروں قربانیوں کا اجر ملنا تھا رہ گیا، اللہ نے تمام گناہوں سے پاک کرنا تھا محروم رہ گیا، ایک ایک قدم پہ حج عمرے نفلوں قیاموں کا ثواب ملنا تھا رہ گیا۔ 7 دن کے بعد ایک جمعہ تو رکھیں جس میں بھر وقت آپ تیار ہو کر کے ہیں، اور جمعہ کے خطبے میں کوشش یہ ہو کہ میں نے جمعہ وہاں پڑھنا ہے جہاں جمعے کے اندر مجھے دین ملے، محمد رسول اللہ کی بات ملے۔ انشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں عموماً اپنی گفتگوؤں میں اپنے خطبات جمعات میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگوں سے ہم لیتے ہیں دعائیں، اور بزرگ اگر ہماری کسی بات کا غصہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ گزارش کی ہوئی ہے کہ آپ غصہ کر لیجئے، آپ کو اجازت ہے، لیکن ہم نے جو اپنا بیانیہ بنا رکھا ہے وہ بیانیہ یہی ہے کہ نوجوان نسل کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، یہ تلخی یہ ان کے لیے۔ اور اگر کوئی میرے بزرگ 70 سال تک بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رکوع کے بعد کھڑے نہیں ہوتے، سجدوں کے درمیان سکون سے نہیں بیٹھتے، ان کے لیے بھی حضور کا فتویٰ یہی ہے کہ 60 سال کی نمازیں لے کے آئیں گے لیکن کھاتے میں دیکھیں گے تو ایک نماز بھی نہیں نکلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے۔ بندگی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ نماز۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا وہ نمازاں قادیاں تاڑیاں نمازاں اسی فلانا کام کر لینے، کوئی کام نماز کا متبادل نہیں، آلٹرنیٹو نماز کا متبادل کوئی دوسرا کام نہیں۔ اور جتنے یہ دھندے ہیں یہ سب گورکھ دھندے ہیں۔ اور اس میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ خطبہ جمعہ میں سروں کو نہیں پھلائیں گے۔ جس بھائی نے یہ مسئلہ سن لیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے، اس کی احتیاط کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب حدیث سننی ہے تو دل کے اندر اگر تلخی آتی ہے اس رویے کا مقابلہ کرنا ہے، وہ میری آپ کی سوچ نہیں جو یہ کہتی لے اے کی ہو گیا سارے سامنے گل کر چڈی۔ بھائی یہ دین ہے، اور دین کی جب بات ہوتی ہے تو ایمان والے کی نشان نہیں ہے حیث ما قید انقادہ، وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ وَإِنْ أَنَاخَ عَلَىٰ سَخْرَةٍ اسْتِنَاخَ، اگرچہ اس وقت قبول کرتے ہوئے اسے وہ پتھریلی محسوس کیوں نہ ہو لیکن وہ قبول کرتا ہے، وہ اسے چبھے کیوں نہ اسے قبول کرتا ہے۔ اور نبیوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی نماز کی، تمام انبیاء نے۔ اور جو والدین اپنی اولاد کی نماز کی فکر نہیں کرتے وہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اب سب نے انشاءاللہ اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرنی، اور نماز میں تکبیر اولیٰ کی کوشش کرنی،
کم از کم 40 دن. یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھ لیں. اس میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک تکبیر اولیٰ، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک تکبیر اولیٰ کا. اور پھر آخری بات میں نے یہ رکھی کہ نماز میں سکون ضروری ہے، اور سکون 2 چیزوں میں مطلوب ہے، جملوں میں، اور یہ بھی نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ مدد کرتے قسم کو تعالی جو لا الہ غیر سبحان اللہ مالک، یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں. آج تک ہم نے کسی بندے کو جا کے نہیں کہا تسی بڑے چنگے ہو، تسی بڑے اچھے، تسی بڑے چنگے ہو، تسی تھوڑے سے پیسے دے دیو. کبھی ہم نے اس طرح نہیں مخاطب کی. یہ اسلوب، یہ دانائی کا اسلوب نہیں، یہ شائستگی کا اسلوب نہیں. شائستگی کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جب کسی سے پیسے لینے ہوں، ماشاءاللہ جی کاروبار کیسا ہے، اللہ نے بڑی رحمتیں کی ہوئی ہیں آپ پہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ کے والد صاحب بڑے نیک تھے ماشاءاللہ. ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب کو کام پڑ گیا تھا، تو آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ کام آتے تھے، اور والد صاحب بھی ماشاءاللہ لین دین تھا، بر وقت پیسے دے دیتے تھے الحمدللہ. اب والد صاحب گواہی دیتے ہیں آپ کے والد کی، اللہ قبر روشن کر رہا ہے. حضور نے بھی فرمایا کہ قرض دینے والے کے لیے اللہ کی رحمتیں جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے. میرے لیے آپ تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں. وہ اینیاں کے گلاں تو بعد بندے دا ذہن بن جاتا ہے، انہیں میرے کو لینا ہے کچھ نہ کچھ، تو میں انہوں دینا ہے. یہ اسلوب ہے دنیا میں بھی. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، عاجزی انکساری سے اللہ کی تعریف کر ہی رہا ہوتا ہے، ابھی اس نے مانگنا ہوتا ہے، لیکن اس کی تعریف سن کے ہی اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. اللہ کا ترلا مارتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے. ایک بندہ آیا اور آتے کہنے لگا اللہ میں نے دوزخ تو بچا لا، اللہ میں نے دوزخ تو بچا لا، اللہ میں نے دوزخ تو بچا لا. حضور نے فرمایا اسے دوزخ سے پناہ مانگنی نہیں آئی. یہ آتا یا کہ اللہ کی تعریف کرتا. اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ ماں پسند نہیں کرتی اس کا بیٹا جلے، اللہ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا. یہ تو کہ 70 ماؤں سے، یہ بھی غلط ہے. 70 ماؤں نہیں، تمام کائنات کو اللہ نے ایک رحمت بانٹی ہے. 99 اللہ کے پاس ہیں. جانوروں، درندوں، پرندوں، چرند، حیوانات، نبات، تمام مخلوقات جن میں شعور ہے، ان تمام میں اللہ نے ایک رحمت بانٹی. باقی ساری رحمتیں 99 اللہ نے اپنے پاس رکھی. ساری کائنات کے دلوں سے، جانوروں، انسانوں سے رحمت نکالی جائے اور اس کا ڈھیر لگ جائے، وہ ایک رحمت ہے. حضور نے فرمایا اگر شیر اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، شیر نہیں، تو اس نے بھی اسی رحمت سے لیا ہے جو اللہ نے ایک کائنات پہ بانٹی. اور قیامت کے دن اللہ یہ رحمت بھی واپس لے کے 100 پوری کر کے انصاف کرے گا، لیکن بے نمازی کے لیے پھر بھی دوزخ ہے. آپ اندازہ فرما لیجئے اتنا مہربان اللہ بے نمازی سے کتنی نفرت کرتا ہے. تو تجھے یہ چاہیے تھا تو اللہ کی تعریف کرتا، اور پھر میری ذات پہ درود بھیجتا. تیرے دل کی مراد کو اللہ جانتا ہے. تیرے دل میں یہ تھا میں نے دوزخ سے پناہ مانگنی ہے، ابھی تو نے میری ذات پہ پہنچے ہونا تھا کہ اللہ نے تجھے دوزخ سے آزاد کر دینا. اس لیے اللہ سے مانگنے کا ڈنگ، سب سے خوبصورت نماز کے جملے اب ہم نے اپنی تیزی سے انہیں خراب کر لیا. ایک بار کہہ دیں رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم، کافی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایک بار کہہ دیں اس کے مقابلے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سکون کے ساتھ کہنا ہے. آج جمعے میں کوشش کریں آپ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. بعض بندوں کے منہ بڑے تیزی سے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سکون کے ساتھ. بعض ٹیچر یہاں اگر بیٹھے ہیں تو انہیں محسوس ہوگا کہ اگر کوئی طالب علم غلطی کرتا ہے نا، اس کے بعد معافی مانگتا ہے، تو اس کی معافی مانگنے پہ استاد کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ تم معافی مانگ رہے ہیں کہ توہین کر رہے ہیں. تو کوئی گل ہے، غلطی ہوگی استاد جی، کیڑی گل ہے. تو معافی جو ہے وہ اسلوب کے ساتھ مانگی جائے. یہ جو ابلیس ایک تھا، یہ فیصلہ لاہور کا رجب بٹ، جس نے توہین کی اس شک کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کی سزا ہے 295C. تو اس وقت یہ اتنا نہیں پھنسا، جب اس نے توہین امیز رویے میں معافی مانگی ہے اس کے بعد پھنسا ہے. تو توہین امیز رویے میں معافی دنیا داروں کو پسند نہیں. معافی عاجزی والی، ترلے والی، نماز ترلے والی، سکون والی. اتم الرکوع والسجود، کہ نماز آپ سکون سے پڑھیں
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ماشاء اللہ آپ نے مسجد محمدی میں رمضان میں تاقراتوں میں بھی دروس سنے ہیں، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ یہاں الحمدللہ آپ دوستوں کی توجہ سے ایک علمی ماحول بن گیا الحمدللہ. اور یہ جو ماحول ہے کہ جس میں آپ قرآن و سنت کی بات کھل کے کر سکیں، اب یہ ممبروں پہ، مسجدوں پہ، محرابوں میں آواز بلند ہونے لگ گئی ہے کہ قاری صاحب سانوں کو بندہ جوڑا کھریاں گلاں دسے آ کے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے جب یہ علمی ماحول بن رہا ہے تو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساتھ میرے بزرگوں، اپنی بھی ہم اصلاح کریں، اپنی اگلی نسل کی بھی اصلاح کریں، ان کے دل میں بھی علماء کا احترام پیدا کریں، دین کا احترام پیدا کریں، محدثین مشائخ سے، پڑھے لکھے لوگوں سے تعلق بنائیں، تاکہ ہم جاتے جاتے اپنی نسل کو دین کا صحیح پیغام پہنچانے والے طبقے سے تو جوڑ جائیں. دین سکھانا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو ہم زندگی بھی کھپا دیں، پتہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں، جو تھوڑا بہتا ہو اللہ قبول کرے. چلیں کم از کم اپنی نسلوں کو کوئی ستھرے لوگوں سے تو جوڑ جائیں. اور یہاں الحمدللہ شعبہ حفظ بھی ہے، یہ بچے دیکھیں ماشاءاللہ فرشتوں جیسے ہیں جی، قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ کے علاقے کے لیے خیر، آپ خود بھی اپنا قرآن درست کریں اور نماز درست کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بیان کیا ہے، اللہ اسے قبول و منظور فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی میری طرف سے اللہ اسے معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.